أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يسيركم في البر والبحر. اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو چلاتا ہے تمہیں خشکی میں اور سمندر میں. هو الذي، اللہ کی ذات وہ ہے، یسیرکم، جو تمہیں چلاتا ہے، فی البر، جنگلوں میں، خشکی میں، والبحر، اور سمندروں میں، کشتیوں کے ذریعے سے. حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم ہوتے ہو کشتیوں میں، وجرین بہم، اور وہ کشتیاں ان لوگوں کو لے کر چلتی ہیں، بریح طیبۃ، خوشگوار ہوا کے ساتھ، وفرحوا بہا، اور وہ اس کے ساتھ خوش ہو جاتی ہے. یہ بڑی اچھی ہوا ہے اور موافق ہوا ہے، ہم منزل مقصود پر آسانی سے پہنچ جائیں گے. جاءتها ریح عاصف، تو آ جاتی ہے ان پر ہوا بڑی تند و تیز، اچانک تند و تیز ہوا آ گرتی ہے. وجاءهم الموج من كل مکان، اور ہر طرف سے ان پر طوفان آ جاتا ہے، ہر طرف سے موجیں چڑھ آتی ہیں. وجاءهم الموج من كل مکان. وظنوا، اور وہ یقین کرتے ہیں، انہم احیط بہم، وہ یقین کر لیتے ہیں کہ بے شک وہ گھیرے گئے، پکڑے گئے، اب طوفان میں ڈوبے، یقین کر لیتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے دین. خالص اب اللہ کو پکارتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں دریا سمندر میں اللہ کے علاوہ بچانے والا کوئی بھی نہیں. لئن انجیتنا من ہذہ، اگر تو نے ہمیں نجات دے دی اس مصیبت سے، لنکونن من الشاکرین، البتہ ضرور ہو جائیں گے شکر کرنے والوں میں سے. یعنی وعدے کرتے ہیں، دریا میں سمندر میں جب ڈوبنے لگتے ہیں وعدے کرتے ہیں، اللہ اگر تو نے ہمیں نجات دے دی اب ہم شکر گزار بندے بن جائیں گے. لیکن فلما انجاہم، بس جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی، اذا ہم یبغون فی الارض، اچانک وہ سرکشی کرتے ہیں زمین میں، بغیر الحق، ناحق. اللہ نے نجات دے دی، پھر سرکشی شروع ہو گئی. فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، بے شک سرکشی تمہاری جانوں پر پڑے گی. یہ جو تمہاری سرکشی ہے نا، اس کا وبال تمہارے اوپر ہی پڑے گا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے. متاع الحیات الدنیا، یہ سامان ہے دنیا کی زندگی کا. ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری طرف ہے تم لوٹ کر آنا. فننبئکم، بس ہم خبر دیں گے، بما کنتم تعملون، اس کاروائی کی جو تم کرتے تھے. دنیا میں جو کچھ تم کرتے تھے، لوٹ کر ہمارے پاس آؤ گے، ہم تم اس کی خبر دیں گے کہ تم نے کیا کچھ کیا تھا، کیا کیا کارتوت تھے تمہارے. انما مثل الحیات الدنیا، پکی بات ہے دنیا کی زندگی کی مثال، کماء، ایسے پانی کی طرح ہے، انزلناہ من السماء، جسے نازل کیا ہم نے آسمان سے، فاختلط بہ نبات الارض، بس مل گیا اس کے ساتھ زمین کا سبزہ، مما یأکل الناس والانعام، جس کو کھاتے ہیں لوگ اور جانور. جو چارہ زمین سے نکلتا ہے، سبزہ گھاس، لوگ بھی کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں. حتی اذا اخذت الارض، یہاں تک کہ جب پکڑ لیتی ہے زمین، زخرفہا، اپنی رونق، زمین جب اپنی رونق کو پکڑ لیتی ہے، وزینت، اور زمین مزین ہو جاتی ہے، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ. کیسے لہراتے ہوئے باغ ہوتے ہیں جن علاقوں میں سبزیاں پیدا ہوتی ہیں، وہاں جا کر دیکھنا کتنی زبردست فضا ہوتی ہے. یہاں تک کہ جب زمین مزین ہو جاتی ہے، وظن اہلھا، اور گمان کرتے ہیں زمین کے رہنے والے، انہم قادرون علیہا، کہ بے شک وہ اس پر قادر ہیں. یعنی جب زمین میں
چاول کی فصل ہو، دالیں ہوں، سبزیوں، پھل ہوں، جب وہ پروان کو چڑھتے ہیں، جو مالک ہوتا ہے، کسان ہوتا ہے، وہ دیکھ کے بڑا خوش ہوتا رہتا ہے کہ اب فصل پکی، اب تیار ہوئی، اب ہم اس کو کاٹیں گے، کھائیں گے، بیچیں گے، پیسہ کمائیں گے. خوشی ہوتی ہے اس کو جب فصلیں تیار ہوتی ہیں تو، اس لیے کہ اس کی محنت ہوتی ہے 6 مہینوں کی. تو جب یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس کے کھانے پر، اب لینے پر ہم قادر ہو گئے، اب یہ فصل تیار ہو کر ہمیں ملے گی، ہوتا کیا ہے؟ اتاہا امرنا لیلن او نہارا، تو آیا اس پر ہمارا حکم رات کو یا دن کو. ہمارے حکم سے مراد عذاب ہے. اس کھیتی پر اچانک آندھی آ گئی، یا اللہ باری ہو گئی، یا اسی طرح کوئی طوفان آ گیا، ٹڈی دل آ گیا، کوئی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے جس کے ساتھ وہ فصل ساری کی ساری تباہ ہو گئی. اچانک کوئی بگولا آیا، جلا کر اس نے راکھ کر دیا، بارش بہت زیادہ ہو گئی، یا بارشیں ختم ہو گئی، جل گئی، تو فصل کھیتی تباہ ہو گئی. فجعلناها حصیدا، بس ہم نے کر دیا اس کو چورا چورا، کٹی ہوئی کھیتی کی طرح. کأن لم تغن بالامس، ایسے ہو گئی گویا کل یہاں کچھ تھا ہی نہیں، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا. كذلك نفصل الآیات، اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو. لقوم یتفکرون، ایسی قوم کے لیے جو فکر کرتی ہے، جو غور و فکر کرنے والے، ان کو سمجھ آتی ہے بات، ہر ایک کو نہیں آتی. واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف. سلامتی کے گھر سے مراد جنت. ویہدی من یشاء، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. للذین، ان لوگوں کے لیے، احسنوا، جو نیکی کرتے ہیں، الحسنی، اچھائی ہوگی، وزیادۃ، اور مزید بھی ہوگا. دو باتیں فرمائی، جو نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کا بدلہ بھی ملے گا، اللہ مزید بھی دے گا. ایک نیکی کرنے تو کم از کم 10 سے لے کر 700 گنا تک اجر لکھا جاتا ہے. ولا يرهق وجوههم، اور نہیں چڑھے گی ان کے چہرے پر، ولا يرهق، نہیں چڑھے گی ان کے چہرے پر قطر، سیاہی، ولا ذلہ، اور نہ ہی ذلت. جو لوگ جنتی ہیں، جنت میں جائیں گے، نیکی کرنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے والے ہیں، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے، ان کے چہروں پر کوئی سیاہی یا ذلت نہیں ہوگی. اولئک اصحاب الجنہ، یہی جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ جنت میں رہیں گے. کوئی شک شبہ نہیں کہ نکالے جائیں گے، نہیں، ہمیشہ وہاں رہیں گے. والذین کسبوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے کمائی ہیں برائیاں، جزاء سیئات بمثلھا، بدلہ برائی کا اس جیسا ہی ہوگا. میرے اللہ کا احسان دیکھیے کہ جو آدمی نیکی کرتا ہے، نیکی پر تو مزید بھی ہے، بڑھا بھی دی جاتی ہیں، لیکن جو گناہ کرتا ہے اتنا ہی ہے، اس سے ڈبل نہیں کیا جاتا. 10 گنا تو کیا، ڈبل 2 سے بھی، ایک گنا ایک ہی ہوتے، 2 بھی نہیں بنتے. یہ اللہ کا عدل و انصاف ہے. وترہقہم ذلہ، اور چھا جائے گی ان پر ذلت، گناہگاروں پر ذلت چھائے گی، ذلت چھا جائے گی. ما لکم من اللہ، نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے سامنے من عاصم، کوئی بچانے والا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اللہ سے کوئی بچا نہیں سکے گا. دنیا میں پھنستے ہیں، کوئی سفارش کر دیتا ہے، کوئی کہتا ہے میرا بندہ ہے چھوڑ دو، اور یہ بھی نہ کوئی پیسے دے دیتا، بھائی پیسے لے لو چھوڑ دو. بعض بات ضمانت ہو جاتی ہے کہ بھائی آئندہ ایسا نہیں کرے گا، چھوڑ دو. اور بعض اوقات جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں جلوس نکالتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، شور شرابہ مچا کے ملک بند کر کے اپنا بندہ نکال دیتے ہیں، اللہ بول کے. لیکن قیامت کے دن مجرمین کو جہنم سے نکالنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی، نہ کوئی ضمانت ہوگی، نہ کوئی سفارش ہوگی، نہ تو اللہ پہ کوئی غالب آ سکتا ہے کہ زبردستی نکال سکے، نہ وہاں پر فدیہ چلے گا کہ پیسے لو اور جان چھوڑ دو، بالکل کچھ نہیں ہوگا. زمین اور آسمان کی مقدار بھی سونا اگر کوئی گنہگار پیش کرے، یا اللہ یہ سونا لے لے مجھے چھوڑ دے، نہیں چھوڑا جائے گا. ما لکم من اللہ من عاصم، کوئی اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا. کأنما اغشیت وجوہہم، گویا کہ ڈھانپ دیے گئے ان کے چہرے، قطعا من اللیل مظلما، رات کے ٹکڑوں کے ساتھ جو کالی رات ہے، یعنی جہنمیوں کے چہرے کالی رات کی طرح سیاہ ہیں.
اولئک اصحاب النار، یہی لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ 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 دوزخ میں رہیں گے، ایک منٹ کے لیے، ایک لمحے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی دوزخ سے باہر نہیں نکالا جائے گا۔ دیکھیے سورہ یونس درس نمبر 7 آیت نمبر 22 تا 27، سبق کا عنوان ہے بیان توحید مع زجر و وعید۔ اور دنیا کا فنا اور زوال مع ذکر جزائے اعمال۔ ربط گزشتہ آیات میں توحید کا تذکرہ ہوا تھا، اب ان آیات میں بھی توحید کو بیان کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ زجر اور وعید پر بھی مشتمل ہے، اور صانع کے وجود اور اس بات کے دلائل بھی ہیں کہ کوئی بنانے والا، کوئی نظام چلانے والا موجود ہے جو یہ سارا کچھ کر رہا ہے۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کے ایک حصہ دوسرے کی تفسیر کرتا ہے۔ پچھلی آیت کی تفسیر اس آج کی آیت میں کر دیں۔ پچھلی آیت میں آپ نے پڑھا تھا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا إِلَى آخِرِهِ۔ جب تکلیف اور مصیبت کے بعد ہم ان کو رحمت چکھاتے ہیں تو مکر کرنے لگ جاتے ہیں، فراڈی بن جاتے ہیں، دھوکہ دینے لگ جاتے ہیں۔ اب اس آیت کے اندر اس کی تفسیر کی کہ رحمت اور نعمت ملنے کے بعد ان کے مکر کی مثال کیا ہے، کیونکہ مثال سے بات سمجھنا آسان ہو جاتی ہے۔ تو آج کی ان آیات میں ایک مثال بیان کی ہے ان کے مکر کی، کہ رحمت ہونے کے بعد اللہ مصیبت سے جان چھڑا دیتے ہیں، مشکل دور کر دیتے ہیں، تو پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ اس کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا۔ پھر خدا کس کو ماننے لگ جاتے ہیں، ثانی کس کو مانتے ہیں، سجدے کس کے آگے کرتے ہیں، بچاتا کون ہے؟ ارے شیخ جعفر الصادق رحمہ اللہ تعالی سے کسی نے سوال کیا، شیخ قدرت کی کیا دلائل ہیں آپ کے پاس کہ اس کائنات کو بنانے والا ثانیہ موجود ہے، کوئی دلیل پیش کیجیے۔ ثانیہ کے وجود پر کوئی دلیل بتائیں۔ حضرت نے اس سے پوچھا کیا کام کرتے ہو؟ کہنے لگا بحری تجارت کرتا ہوں، سمندر میں کام کرتا ہوں، کشتیوں پہ سامان لاتا ہوں، رکھتا ہوں، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کبھی ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ کشتی ٹوٹ گئی ہو، طوفان آ گیا ہو اور تم ایک کھٹے پر رہ گئے ہو اور آپ طرف سے تیز ہوائیں آ رہی ہوں؟ کہنے لگا ہاں ایسا ہوا ہے، ایک بار ایسا بھی ہوا ہے، کشتی تباہ ہو گئی، میں ایک کھٹے پہ بچ گیا، وہ کھٹا کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی لہریں اٹھا کے اس کو اوپر 50 فٹ لے جاتی، کبھی نیچے آ جاتا تھا۔ یعنی موت اور زندگی کی کشمکش پانی کے تھپیڑوں میں لگی ہوئی ہے۔ حضرت نے پوچھا اس وقت تو نے کیا کیا تھا؟ جب تیری کیفیت اور حالت یہ تھی تو نے کیا کیا تھا؟ کہنے لگا خوب رویا، خوب دعائیں کی کہ میں بچ جاؤں۔ تو شیخ جعفر فرمانے لگے تیرا خدا وہی ہے جس کو تو نے وہاں پر دعائیں مانگ کر پکارا تھا، جو مصیبت میں یاد آتا ہے۔ تو مشرکین مکہ کا بھی یاد تھا، جب سمندری سفروں میں ہوتے، دریاؤں میں پھنستے، پانی کے تھپیڑوں کی زد میں آتے، بنور میں آ جاتے، پھر اللہ کو خالص کر کے پکارتے تھے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ وہی ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے، سواریوں پہ بھی اور پیدل بھی، جنگلوں میں بھی اور دریاؤں میں بھی۔ بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ تم کشتی پر سوار ہوتے ہو،
ہوا موافق ہوتی ہے، کشتی چل پڑتی ہے، تم بڑی شوقیاں کرتے ہو، بڑی خوشیاں مناتے ہو کہ کشتی چل پڑی ہے، ہوا بڑی موافق ہے، بڑی معتدل زبردست ہوا ہے، جس طرف ہم جا رہے ہیں ہوا اسی طرف آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے ہمیں لے کے جا رہی ہے۔ بڑے خوش ہوتے ہو کہ ہم اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے، بڑا آرام اور سکون محسوس کرتے ہو کہ سکون کے ساتھ ہم کنارے لگ جائیں گے۔ لیکن دفعتاً واحدتاً یکا یک تیز تند ہوا آ جاتی ہے، ہر طرف سے موجیں آ جاتی ہیں، ہر طرف سے پانی کی موجیں اور پانی کا چڑھاؤ آ جاتا ہے، موجیں چڑھاتی ہیں۔ ابھی آپ نے ترجمے کے اندر یہ بات پڑھ بھی لی ہے، وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور وہ یقین کر لیتے ہیں کہ اب تو گھیرے گئے، اب کشتی ڈاون ڈول ہو رہی ہے، ہر طرف تلاطم ہی تلاطم، بس ابھی ڈوبے ابھی مرے، یہ آخری سانس اور وہ آخری سانس، ابھی یقین ہونے لگتا ہے کہ ہم ہلاک ہوئے، اب بچنے کی کوئی صورت نہیں، ابھی پانی میں غرق ہو رہے ہیں۔ وہ پھٹوں کے اوپر جب پانی کی لہریں اوپر کو اٹھا کر نیچے دے مارتی ہیں، یوں لگتا ہے بس گئے اور غرق ہوئے۔ تو اب اس وقت اپنے اوپر سے بلا دفع کرنے کے لیے، اس مصیبت کو ٹالنے کے لیے، اس سخت ترین پریشانی جو موت اور زندگی کی کشمکش چل رہی ہے، اس وقت تم جس ذات کو پکارتے ہو، خالص کر کے اللہ کو پکارتے تھے، خالص اللہ کو پکارتے تھے۔ اور اس آیت کے اندر آپ نے پڑھ لیا دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، یہ مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے کہ خالصتاً اللہ کو پکارتے تھے۔ اب سب بت لات منات عزا بند سوا یغوث یعوق نصر سارے بت بھول جاتے تھے، اب تنہا تنہا اکیلے اللہ کو پکارتے تھے، کیونکہ سمجھتے تھے کہ اب ہمیں بچانے والی اور کوئی ذات نہیں ہے۔ اب بتوں کو بھول جاتے تھے، اب اللہ یاد آتا اور یہ کہہ رہے ہوتے کہ ہم اس مصیبت سے بچ جائیں تو ہم شکر گزار بن جائیں گے، ہم توحید پر قائم ہو جائیں گے۔ یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں زبان حال سے کہ اللہ ہمیں بچا لے، اس پانی کے بانور میں جو ہم پھنسی ہوئے نکل جائیں، کوئی صورت بن جائے ہم پار لگ جائیں۔ اللہ کریم جو غفلت ہو گئی اب آئندہ نہیں ہوگی، اب ہم اس کو چھوڑ دیں گے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں بچا دے، ہمیں پار لگا دے، آئندہ تیرے شکر گزار بندے بنیں گے، بتوں کی پوجا نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ، جب ہم ان کو نجات دیتے ہیں پھر بغاوت کر جاتے ہیں، جب ہم نجات دیتے ہیں پھر بغاوت کرتے ہیں، پھر شرک، بغاوت سے ہمارا شرک شروع کرتے ہیں، پھر سرکشی شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا دنیاوی زندگی چند روزہ ہے، اٹھا لو فائدے سے، یہ تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی، چند دنوں کے بعد سب کچھ سمیٹ دیا جائے گا اور تم ہماری طرف ہی لوٹ کر آؤ گے، ہمارے پاس ہی آنے، تمہارے اعمال ہمیں معلوم ہے، ہم تمہیں خبر کر دیں گے تمہارے کیا اعمال تھے۔ تو سختی کے وقت انسان کی نظر اسباب سے اٹھ کر جس ذات پر جاتی ہے وہی رب ہے۔ جب سخت موقع ہو، سخت گاڑی ہو، پھر جدھر نظر جاتی ہے وہی معبود ہوتا ہے۔ لیکن جب اللہ بچا دیتے ہیں، سخت موقع ختم ہوا، سخت گاڑی ختم ہوئی، جان چھوٹی، اب پھر اللہ اور رسول کو بھول گئے، پھر شرک شروع ہو گیا، پھر اسباب کو سب کچھ سمجھا جانے لگا۔ کیا ان کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ جس رب نے پہلے پکڑا اور چھوڑ دیا پھر پکڑ سکتا ہے؟ زمین اسی کی ہے، یہ دریا سمندر اب بھی اسی کے ہیں، آپ کسی اور کے قبضے میں نہیں چلے گئے۔ اکرمہ ابو جہل کا بیٹا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوا۔ عجیب واقعہ ہے فتح مکہ کا بھی، کبھی اپنے نبی کی سیرت کو پڑھ کے ضرور دیکھیے، کس شاہانہ انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے، لیکن عاجزی کے ساتھ داخل ہوئے، ایسا سر جھکائے ہوا اونٹ کی کمر کے ساتھ سر لگ رہا تھا، جھکے ہوئے جا رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ بہرحال یہ الگ موضوع ہے۔ مکہ میں پہنچے، کچھ بڑے کفار جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دل دکھایا تھا، بھاگ گئے۔ اکرمہ ابو جہل کا بیٹا تھا،
بھاگ گیا کہ میری تو خیر ہی نہیں ہوگی۔ خباب بن اسود جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب کو جو ہجرت کر کے جا رہی تھی، اپنے خاوند سے اجازت لے کر جا رہی تھی، مدینہ آ رہی تھی، راستے میں اس بدبخت نے پوچھا کدھر جا رہی ہے؟ ان کا اپنے ابا جی کے پاس جا رہی ہوں۔ تم نہیں جا سکتی۔ ان کا تو کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا؟ اس ظالم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ اونٹنی پہ تھی، ٹانگ پکڑ کر کھینچ کر نیچے گرا دی۔ حاملہ تھی، سخت شدت اور تکلیف پہنچی، حمل بھی ساکت ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اسی کیفیت اور اسی حالت میں اس وقت واپس ہو گئی۔ رات کے وقت لے کے آنے والے لے کر آئے۔ بہرحال یہ بھی ایک الگ موضوع ہے۔ سخت تکلیف پہنچائی اس بدبخت نے حضرت زینب کو، یہ بھی بات کیا تھا۔ اور اسی طرح بخشی جو حضرت حمزہ کا قاتل ہے، یہ بھی بات کیا تھا۔ جس طرح بڑے بڑے جرائم کرنے والے چند لوگ یہ بات کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا کہ آج کے دن لا تصریب علیکم اليوم، کسی سے باز پرس نہیں ہوگی، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ پہلے تو اللہ کے نبی نے صفا کی چٹان پر کھڑے ہو کر ایک ایک جرم یاد دلایا۔ مکہ والوں، میرے اوپر یہ ظلم کیا، میرے بلال پر یہ ظلم کیا، سمیہ پر یہ ظلم کیا، عمار پر یہ کیا، یاسر پر یہ کیا، خبیب کے ساتھ تم نے یہ حشر کیا، فلاں کے ساتھ یوں کیا، میرے ابوبکر صدیق کو تم نے یوں مارا۔ سارے ظلم کی داستان ایک 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 کر کے اللہ کے نبی نے سنائی۔ مکہ والے سمجھتے تھے ایک ایک کر گن کر چن کر آج ہمیں مارا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا۔ جب یہ واقعات اللہ کے نبی بتا رہے تھے، ان کے دلوں پر تو آرے چل رہے تھے کہ یہ تو بھولے نہیں، ان کو تو ایک بات یاد ہے، آج ہماری کھالیں اودڑیں گی، نہیں چھوڑا جائے گا ہمیں۔ لیکن اللہ کے رسول نے آخر میں فرمایا لا تصریب علیکم اليوم، کوئی باز پرس نہیں ہوگی، معاف کر دیا میں نے۔ اب تو جو بھاگے ہوئے بھی تھے ان کے عزیز و قرب امان لینے کے لیے آئے۔ سفیان بن امیہ کا پوتا اس کے لیے امان لینے کے لیے آیا، بخشی بن خرب کے لیے بھی امان لینے کے لیے پہنچ گئے، اکرمہ کی بیوی پہنچی، کیا اکرمہ کے لیے بھی امان ہے پناہ؟ فرمایا ہاں اس کے لیے پناہ ہے۔ کہنے لگی وہ شک کرنے والا بندہ مانے گا نہیں، وہ تو بھاگا ہوا ہے، آپ کوئی ثبوت دیجئے کہ آپ نے اس کو امان دیا تاکہ میں اس کو دکھا دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک پر سیاہ عمامہ پہنا ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پگڑی اتار کر دی، یہ لے جاؤ۔ سارے لوگ دیکھ لیتے جب آپ مکہ میں داخل ہوئے آپ کے اوپر سیاہ پگڑی تھی، تو ظاہر اکرمہ بھی اس کو پہچان لے گا۔ تو وہ بیوی اس امامے کو بغل میں رکھا، اپنے خامن کی تلاش میں، ام جمیل اپنے خامن کی تلاش میں نکلی، ام حکیم اپنے خامن کی تلاش میں نکلی، جدہ کی طرف گیا تھا۔ جدہ اس وقت آباد نہیں تھا، جدہ کے ساحل پر کشتیاں آ کر لگتی تھیں اور ابشا کی طرف اور دائیں بائیں جاتی تھی۔ تو یہ وہاں پر پہنچا، کشتی میں جا کر بیٹھا، اس کی بیوی کے پہنچتی ہوئی کشتی چل پڑی، بیوی پہنچی کشتی چل پڑی، اب وہ بڑی پریشان، کشتی چل پڑی، اللہ جانے 6 مہینے بعد آئے گا، سال بعد آئے گا، 10 سال بعد آئے گا، پتہ نہیں کیا ہوگا، انتظار میں تھی، تھکی آ رہی، وہاں پر بیٹھی، تھوڑی دیر گزری کشتی واپس آ گئی، بڑی حیران ہوئی، یہ تو ابھی فوراً واپس آ گیا، یہ کیا ہوا؟ جو بات بتانے چاہتا ہوں ہمارے سبق کے ساتھ مطابقت ہے، ادھر لے کے جا رہا ہوں آپ کو۔ تفسیر ابن کثیر نے اس مقام پر اس بات کو ذکر کیا۔ ہوا کیا، اکرمہ جب کشتی میں بیٹھا، کشتی تھوڑی سی آگے چلی، طوفان آ گیا، تو یعنی آ گئی، سمندر بڑے غصے میں جذبے میں آ گیا، موجیں چڑھ آئیں، کشتی ڈوبنے لگی، آگے جانے کا کوئی روک نہیں تھا۔ اکرمہ نے بھی اپنے معبودان باطلہ کو بتوں کو پکارنا شروع کیا، اے لات بچا، اے عزا بچا، فلاں فلاں۔ باقی مشرک کشتی کے ملاحوں نے کہا بھائی بات سنو، یہ وہ موقع ہے یہاں لات منات بچانے والے نہیں، یہاں پر صرف اکیلے رب کو پکارو، اللہ کو پکارو گے تو بچت ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، بس یہاں پر اور کوئی نہیں چلتا، خالصتاً اللہ کو پکارو۔ اب اکرمہ نے یہ سوچا کہ یہی دعوت تو ہمارے محمد دیتے ہیں، یہی تو دعوت وہ ہمیں دے رہے ہیں کہ بچانے والی ذات صرف اللہ کی، اسی کو پکارو، اور ہماری ساری زندگی اس کے ساتھ لڑائی رہی۔ اب اکرمہ نے وعدہ کیا اگر اللہ نے بچا لیا جا کر اس کے ہاتھ پہ بیعت کروں، کلمہ پڑھ لوں، اللہ کو پکارا، بچ گیا، کشتی واپس آئی، ساحل پر دوبارہ اتر کے آیا، سامنے بیوی کھڑی ہے، بیوی اس کو دیکھ کر حیران، یہ اس کو دیکھ کر حیران، یہ تو چلا گیا تھا پھر کیسے آ گیا؟ اپنے دل میں سوچنے لگتا ہے مکہ میں خیر نہیں ہے، عورتوں کو بھی امان نہیں ملی، یہ بھی باپ کی آ گئی،
پوچھنے لگا خیر تو ہے کیا بنا مکہ میں؟ اور اس نے کہا ادھر رحمت کے سمندر ٹھانٹے مار رہے ہیں. اللہ کے نبی نے تو سب کو معاف کر دیا، تیرے لیے بھی امان لے کر آئی ہوں، یہ دیکھ اللہ کے نبی کی پگڑی لے کر آئی اور امان لے کر آئی، یہ ثبوت ہے. ان کا واقعہ تھا نا، بالکل چل میرے ساتھ. سواری پہ سوار کیا، ساتھ لے کر مکہ پہنچی. اللہ کے رسول نے فرمایا مرحبا مرحبا کیا. تو بہرحال اس کو بھی امان ملی. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کشتی بھی جب ڈوبنے لگتی تھی تو مشرکین مکہ بھی اللہ کو پکارتے تھے. اس وقت خالصتاً اللہ کو پکارتے تھے کہ اب بچانے والا اور کوئی بھی نہیں ہے. تو معلوم ہے مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، صرف اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، دار یہ نہیں تھے وہ. اگلی آیت میں آ جائیے. اگلی آیت میں دنیا کا فنا اور زوال اس کا تذکرہ کیا گیا اور جزائے اعمال کا ذکر کیا گیا کہ نیکوں کو بھی بدلہ ملے گا، بروں کو بھی سزا ملے گی. ربط انما مثل الحیات دنیا یہاں سے گزشتہ آیت میں لوگوں کی سرکشی کا ذکر تھا اور اس سرکشی میں مبتلا کیا ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دنیا کی عیش و عشرت، زیب و زینت، دنیاوی زندگی کے نشے میں سرشار ہوتے ہیں تو اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں. اب یہاں پر دنیا کی ناپائیداری کو بیان کیا اور اس کی ایک مثال بیان فرمائی کہ جس میں غور و فکر کرنے سے بات سمجھ آ جاتی ہے کہ دنیا کتنی بے ثباتی والی اور ناپائیدار چیز ہے. سمجھنے والا سمجھ جاتا ہے. چند روزہ زندگی فرمایا پانی کی اور مٹی کی طرح ہے. ترجمہ آپ نے پڑھ لیا، میں صرف آسان الفاظ میں تشبیہ کو سمجھا دیتا ہوں آپ کو. یہ دنیا کی چند روزہ زندگی کی مثال پانی اور مٹی کی طرح ہے. پانی زمین پر برستا ہے، اس سے کھیتی پیدا ہوتی ہے، ہر طرف باغ اور سبزے لہلانے لگتے ہیں، کسان دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ ابھی کھیتی آ گئی، ابھی غلہ لگے گا، ہم اس کو بیچیں گے، فائدہ لیں گے، کھائیں گے، کمائیں گے. لیکن اس زمین پر اچانک کوئی ناگہانی آفت مصیبت آ جاتی ہے، یا بارش بہت زیادہ ہو جاتی ہے، آندھی آ جاتی ہے، طوفان آ جاتے ہیں، زلزلہ آ جاتے ہیں، اولے پڑ جاتے ہیں، آگ لگ جاتی ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. کسان کی ساری امیدوں پر پانی پھر جاتا ہے. بڑی امیدیں رکھی ہوئے تھا اس سے، بڑی محنت کی میں نے، لیکن اب سوائے افسوس کے اور کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آتا. ایک تفسیر تو اس کی یہ ہے. دوسری تفسیر، یہ روح پانی کی طرح عالم بالا سے آئی ہے، اس جسم خاکی میں مل کر قوت پاتی ہے اور دونوں کے ملنے سے انسان بنتا ہے، روح اور جسم سے. پھر اس انسان نے ہنر سیکھے، ہنرمند بنا، ماہر بنا، فن کوئی اختیار کیا، انجینئر بنا، ڈاکٹر بنا، پروفیسر بنا، لیکچرار بنا، کسی بھی فن میں اس نے مہارت حاصل کی. ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اب ہمارا بیٹا بڑا ماہر بن گیا، بڑا فن اس نے حاصل کر لیا، اب خوب کمائے گا، خود بھی کھائے گا، ہمیں بھی کھلائے گا. لیکن اچانک ایسا ہوتا ہے، اچانک کوئی مصیبت آ جاتی ہے، بیٹا پانی میں ڈوب گیا، ایکسیڈنٹ، حادثہ ہو گیا، قتل ہو گیا، مر گیا اچانک. تو اب ماں باپ کی ساری امیدوں پر پانی پھر جاتا، ساری امیدیں ختم. اچانک کوئی مصیبت آ کے سب کچھ ضائع، ختم ہو جائے. وہ سمجھتے تھے اب ہم کھائیں گے، کمائیں گے، خوشیاں تھیں، لیکن سب کچھ ختم. اور ادھر کسان کی مثال آپ کو میں نے دی، وہ بھی سمجھتا سارا کچھ آ گیا، سب کچھ کھائیں گے، لیکن سب کچھ ختم. یہی حال انسان کا ہے. اب اس مثال کو تطبیق دیجئے. انسان کو اللہ تعالی نے پیدا کیا منی کے قطرے سے، جو مثل پانی ہے، اور رحم مادر میں جا کر وہ قرار پکڑتا ہے جو مثل زمین ہے. تو آسمان سے پانی آ کر زمین سے پھل اگاتا ہے، اور یہ پانی آ کر رحم مادر میں نطفہ ٹھہرتا ہے. پھر انسان بنتا ہے، پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے، پروان چڑھتا ہے، دنیا میں آتا ہے، جوانی کا زمانہ آتا ہے، بڑی اس کی آرزویں لگ جاتی ہیں، بڑی لمبی لمبی خواہشیں ہوتی ہیں، اپنے دل میں وہ بڑی خواہشیں پالتے ہیں. اچانک موت کا پیغام آ جاتا ہے، ساری خسرتوں پر پانی پھر جاتا ہے، مر جاتے، ختم، سب کچھ ادھر ہی رہ جاتا ہے. نہ مقصود یہ ہے کہ دنیا کی زندگی ناپائیدار ہے. سارا وقت دنیا کو دے رہے ہو، دنیا کے کاموں دھندوں کو دے رہے ہو جو ناپائیدار ہے، جو ساتھ وفا کرنے والی ہے نہیں، کچھ آخرت کی تیاری بھی کر رہے.
کچھ دین سیکھنے کے لیے بھی وقت نکال لو، کچھ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر بھی وقت نکال لو. تو دنیا ختم ہونے والی بے ثبات چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ زندگی دی، اس سے ایسے اعمال کیوں نہیں کرتے کہ ان اعمال کے ذریعے سے جنت کما سکتے اور ہر طرح کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچ جاؤ؟ ایسے اعمال کیوں نہیں کرتے؟ باقی دنیا کی زندگی فانی ہے، یہاں صرف تیاری کرنی ہے، بس امتحان گاہ ہے. اس پر فخر کرنا، تکبر کرنا، اکڑنا، عیش و عشرت کے اندر اس کو گزار دینا، یہ سب بے وقوفی والی حرکتیں ہیں. جیسے کبھی یکایک کھیتی کے اوپر بجلی آ کر گرتی اور ساری کھیتی تباہ کرتی ہے، دم کے دم سارا کچھ ضائع. ایسی اچانک یہ زندگی بھی کسی موڑ پر ختم ہو جائے گی. لہٰذا اس زندگی سے انسان کو چاہیے اپنی آخرت بنائے، اپنی آخرت کے بارے میں کچھ تیاری کرے، اپنی قبر کے بارے میں کچھ سوچے، کچھ فکر کرے. اب آگے اللہ تعالیٰ آخرت کے گھر جو ہمیشہ کا ہے اس کی طرف دعوت دیتی ہے، جو سلامتی کا گھر ہے. فرشتے استقبال کریں گے، سلامیاں پیش کریں گے. لہذا اللہ کی دعوت کو قبول کر لو. بادشاہ دعوت دے اور قبول نہ کرے، وہ آدمی کتنا بے وقوف ہو کہ بادشاہ دعوت دے رہے کہ میرے گھر پر آنے، میرے ساتھ کھانا کھانے، اور ادھر اللہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ دعوت دیتے واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ جنت کی طرف دعوت دے، ادھر آؤ. لیکن اللہ کی دعوت کو چھوڑ کر انسان کتنا اندھا، جاہل، بے وقوف شیطان کی دعوت پہ چلا جاتا ہے، اللہ کی دعوت کو ٹھکرا دیتا ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جس کو چاہتے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. تو بھئی اللہ کی دعوت کو قبول کیجئے، شیطان کی دعوت کو قبول نہ کیجئے. اللہ سیدھی راہ کی طرف دعوت دیتے ہیں. صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ دین اسلام. امام قرطبی فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق اور عمر والا راستہ مراد ہے، یہ صراط مستقیم ہے. تو جو لوگ اللہ کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے لیے جنتیں، باغات ہیں، نعمتیں ہیں، عیش و عشرت، مزے مزے، لذتیں لذتیں، بہاریں ہی بہاریں. اور پھر صرف حسنہ ہی نہیں، فرمایا للذین اکثر الحسنى وزیادہ، ساتھ زیادت بھی ہوگی. جو نیکی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت بھی دیں گے، اور حسنہ سے مراد اللہ کا حسنہ سے مراد جنت ہے، اور زیادت سے مراد اللہ کا دیدار ہے. اللہ اپنا دیدار بھی کروائیں گے. معتزلہ نہیں مانتے اللہ کے دیدار کو، باقی اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ اللہ کا دیدار ہوگا جنت میں، انشاءاللہ سبھی کو ہوگا. ہر محب چاہتے ہیں میں اپنے محبوب کو دیکھوں، ہر محب کی آخری تڑپ، تمنا، خواہش چاہتی ہے کہ میں اپنے محبوب کو دیکھوں. اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے محبت میں محبوب کو ملاقات کے لیے. تو قیامت کے دن اللہ کی ملاقات نہ ہو تو جنت کا کیا فائدہ؟ فرمایا اہل جنت کے چہرے سفید ہوں گے، کوئی سیاہی نہیں ہوگی، کوئی رسوائی نہیں ہوگی، کوئی ذلت. چمک رہے ہیں تو چودھویں کے چاند سے بھی بڑھ کر اہل جنت کے چہرے. یوم تبیض وجوہ، چودھویں کے چاند کی طرح اہل جنت کے چہرے چمک رہے ہیں. اس میں جمال چاہیے ہوگا. دنیا میں آپ کو میک اپ کی دکان پہ جانا پڑتا ہے، بیوٹی پارلر جانا پڑتا ہے، وہاں ایسا نہیں ہوگا. وہاں پر آپ کے دل میں ارادہ پیدا ہوگا یا اللہ میرا رنگ، شکل، صورت، حسن و جمال یوں یوں ہو جائے، یوں یوں بن جائے. جیسے ارادہ کیا ویسے بن گیا. یہ ہے جنت. قد کے بارے میں، موٹاپے کے بارے میں جیسے ارادہ کیا اللہ یوں جسم ہو جائے ویسے بن گیا. جیسے چاہیں گے ویسے ہو جائے. آج ایک عزیز کے گھر جانا ہے، جسم یوں ہو جائے یوں ہو جائے. کل دوسرے عزیز کے گھر جانا ہے، یہ بن جائے وہ بن جائے. لباس لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جنت میں جنت کا لباس ملے گا، ہزار رنگوں پر مشتمل ہوگا. اور اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنے رحیم ہیں کہ ایک نیکی کو 10 سے لے کر 700 گنا تک. 1 روپیہ لگائیں 10 روپے تو ہے ہی، بلکہ 700 گنا تک اجر ملتے ہیں. ایک بار سبحان اللہ کہیں، اتنا اجر ملا اللہ کے راستے میں نکل کر. آپ ابھی گھر سے یہاں پڑھنے کے لیے آئی ہیں اللہ کے راستے میں، اب یہاں پر کوئی بھی نیکی کریں، ایک نیکی کا اجر 700 گنا. ایک بار سبحان اللہ پڑھا سب نے 700 بار. 2 نفر پڑھے 700 نفر پڑھ لی. ایک آیت پڑھ لی 700 آیتیں پڑھ لی. اور ایک آیت کا ترجمہ تفسیر کا پڑھنا 1000 نفل پڑھنے سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں. اب یہاں پر 7000 نفل پڑھنے سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں.
نہیں، بلکہ 700 کو آپ 1000 کے ساتھ اپنے کہاں تک کھاتا جاتا ہے. کتنے رحیم ہے اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ عادل بھی کتنے ہیں، سزا میں اضافہ نہیں کرتے. اگر کوئی آدمی گناہ کرتے ہیں تو یہ نہیں کہ گناہ ڈبل ہو گیا، نہ، اتنی ہی سزا ملے گی جتنا اس نے گناہ کیا. اضافہ انعام میں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کے جود اور سخا کی علامت ہے کہ انعامات بڑھاتے ہیں، اور عدل اور انصاف کی علامت ہے کہ سزا کو زیادہ نہیں کرتے، جتنی ہو اتنی ہی ہو. فرمایا اہل دوزخ کے چہروں پر سیاہی چھائی ہو، کالے سیاہ، بالکل کالی رات کی طرح، جیسے کالی رات کے ٹکڑے ان کے چہروں پر. ہمیشہ ہمیشہ وہ دوزخ میں رہیں گے، اور ان کے عذاب میں کوئی تخفیف، کوئی کمی نہیں ہوگی. ہمیشہ کے لیے اسی میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. چلیں بس.